بھائی اگر طواف کے دوران ظہر کی اذان ہو جائے آپ طواف پورا کریں. ہاں مجبور ہیں کہ تکبیر ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو رہی، اب طواف چھوڑ دیں. اذان سے نہیں، اذان سے تو 20 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوگی. تو طواف جب آپ کر رہے ہیں شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو گیا، اس کو چھوڑ کے پھر آپ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. پہلے طواف پورا کریں. ہاں جب فرض جماعت کھڑی ہونے والی ہو پھر چھوڑ دیں. اونٹ کا پیشاب جو ہے اور دودھ وہ پاک ہے حنابلہ کے نزدیک. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور، اس کو کہتے ہیں ما یوکل لحمہ، جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال. اور وہ حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی حضور نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا صدقے کے اونٹوں میں، اور ان کو حکم دیا تھا کہ بھی اونٹوں میں جا کے رہو اور اشربوا من البانھا و ادوالھا، اونٹوں کا دودھ بھی پی اور پیشاب بھی پی. اس حدیث سے ان کی استدلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، جانور کا پیشاب ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ مایو کا لحم ہو یا نہ. یہاں تک اس حدیث کا تعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بطور علاج حضور نے بتائی تھی کہ ان کو بیماری ہو گئی تھی، پیٹ بڑھنے تھی، تو اور مدینے کی آب و ہوا بھی موافق نہیں آئی تھی، تو حضور نے حکم دیا کہ ان کو وہاں بھیج دو، اونٹوں میں جا کے رہیں، وہاں دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں، وہ بطور علاج ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں بطور علاج تو آج بھی جائز ہے. اور پھر وہ لوگ جو تھے منافق تھے، انہوں نے حضور کا جو رائی تھا نا، جو چروالا اور اونٹوں کا نگران، اس کو قتل کیا، اس کی آنکھیں نکال لی چھریاں مار مار کے، اور اونٹ بھگا کے لے گئے. حضور نے حکم دیا، پھر ان کو پکڑا گیا، پھر ان کے ساتھ بھی حضور نے ہوئی. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ تو منافق بھی تھے، اور دوسرا علاج کے لیے حضور نے بتایا تھا. اس کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں کوئی دلیل پیش کرو کسی جانور کا پیشاب پیا ہو. بہرحال اب بھی یہ علاج ہے، ہیپاٹائٹس جو ہے نا آپ کے ملک میں، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، تو اس کا علاج ہے یہ اونٹ کا پیشاب بھی اور دودھ بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اپنا قول مبارک ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ختم تو 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. عام جرابیں جو ہیں ان پہ مسح کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. احناف کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن علی الخفین، یعنی موزی ہوں چمڑے کے، یا جن کے نیچے نعلین، نیچے کچھ لگا ہو موٹا، ورنہ عام جراب جو ہے اس پہ مسح احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عبادت میں اور دعا میں توجہ کیسے بنائیں. لا حول. علیحدہ بیٹھ کے ساتھیوں سے ایک تو موت کا یاد کریں، موت، دوسرا کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور تیسرا جتنا اللہ ٹائم دے قرآن شریف کی تلاوت کریں، پڑھے ہوئے نہ ہوں تو زیارت کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، کیونکہ دل لگانے کا ہمیں حکم ہی، ہمیں اپنی طرف سے محنت کرنی ہے، باقی تو اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. ظہر ہو یا عصر کی نماز ہو، سری ہو یا جہری ہو، اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. خامد کے مرنے کے بعد عورت غیر محرم کس سے غیر محرم ہو جاتی ہے؟ یہ بھی تو لکھو، تو مر گیا، اب محرم ہو یا غیر محرم ہو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر اور آدمی موجود ہے تو عورت غسل نہ دے.
لیکن کوئی نہ ہو تو عورت غسل دے گی. حضرت ابی ذر کو بھی ان کی بیوی نے غسل دیا. دجال مکے مدینے میں نہیں آئے گا جناب. کیوں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ بھائی اللہ نے مکے مدینے کو محفوظ رکھا ہے کہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. لا انقا بها الملائکہ. حضور نے فرمایا اللہ نے مکے مدینے کے کناروں پہ فرشتوں کو رکھا ہے. دجال کوشش کرے گا لیکن مار کے بھگا دیں گے. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا وہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا وہ کفر ہے. ایک عورت کو حیض آ گیا، اس کے ساتھ دوسری عورت بھی نہیں ہے. اب اس کا خاوند گھر میں نماز پڑھے یا حرم میں پڑھے؟ گھر میں کیوں پڑھے؟ حرم میں پڑھے. حیض آ گیا تو بیٹھی رہے ہوٹل میں. ویسے سارا دن بازاروں میں پھرتی ہیں تو کوئی خاوند ساتھ ہوتا ہے؟ عجیب بات یہ اس کی وجہ سے خاوند صاحب بھی بیٹھے رہے کہ عورت جو ہے اس میں وہ اکیلی نہ رہے. اگر اتنا زیادہ پیار ہے تو اس کو لے آؤ، میدان میں بٹھا دو، تم نماز پڑھ کے پھر لے کے چلے جاؤ. احرام کی چادر بھول کے 4-5 منٹ سر پہ ڈال دی، کچھ نہیں ہوتا. طواف سے فارغ ہو کر حتیم میں 2 رکعت واجب طواف پڑھی، لیکن ہجوم کی وجہ سے تسلی نہیں ہوئی. مقام ابراہیم پہ جا کے پھر میں نے اور 2 رکعت پڑھے. کوئی آدمی جتنا پڑھو فائدہ ہی ہے، گھاٹا تو نہیں ہے. ٹوپی کے بغیر نماز، ٹوپی کے بغیر حضور پاک نے کبھی نماز نہیں پڑھی سر ننگے، الا حالت احرام میں. ورنہ ہمیشہ حضور نے یا امامہ کے ساتھ پڑھی ہے یا ٹوپی کے ساتھ پڑھی. میرا بھانجا ہے، زبان بات کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، زمزم پلائیں اسی نیت سے اللہ شفا دے. اگر ایک عورت کا شوہر 22 سال سے گم ہوا ہے، کیا ابھی وہ عورت نکاح کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے، لیکن پہلے علماء کے پاس جا کے وہ ایک کمیٹی بنا دیں گے، وہ اخبار میں اعلان کریں گے، اس کے بعد اس کو اجازت دے دیں گے نکاح. وہ تو 3 سال کے بعد بھی آپ کر سکتی تھی، 22 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عمرہ کرتے وقت کوئی غلطی ہو جائے تب دم واجب ہوتا ہے، کوئی واجب نہیں ہوتا جب تک واجب نہ چھوٹے. بہرحال اگر دم واجب ہو تو حقدار غریب لوگ مسکین جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو دے دیا جائے، یا کسی مدرسے میں دے دیں، وہ خود تقسیم کریں گے. کالا کپڑا پہننا جائز ہے، نماز بھی اس میں جائز ہے، لیکن بطور سوگ کے پہننا منع ہے. ریاض الجنہ میں یا قدمین کی طرف سے بھی صلاۃ والسلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ سامنے آ کے پڑھیں. بہرحال عورتیں اندر نہیں آ سکتی، باہر سے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف بھی پڑھ لی، اللہ قبول کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے. لا حول ولا قوة. فجر کی نماز میں سجدہ تلاوت تھا، لوگوں کو پتا تھا، انہوں نے امام کے ساتھ سجدہ کر لیا. جن لوگوں کو پتا نہیں تھا وہ رکوع میں چلے گئے، تو رکوع والے بھی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی. احرام کیا عورتیں صرف سر پر اسکار باندھ لیتی ہیں، چہرہ عورت کا کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آگے کپڑا لٹکانا چاہیے. سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
ایک عورت میقات پہ پہنچ گئی، ذوالحلیفہ مدینہ شریف، حیض آ گیا، نیت کر لے، آ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ حیض میں نیت کرنا تو منع نہیں ہے، نہ لبیک پڑھنا منع ہے۔ غریبوں کی رقم سے ہسپتال بھی بنا سکتے، ہسپتال کی تعمیر نہیں کر سکتے، ہسپتال میں دوائیں وغیرہ لے کے غریبوں کے لیے دے سکتے ہیں۔ بیوی واقعی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک خاوند کا حق، جب خاوند کا نہیں کرے گی تو خدا کا کیا کرے گی؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ساری کے وقت جو دعا ہے اس میں لفظ مطلب غد کا معنی صبح، نویت بصوم غد من شہر رمضان، نیت میں غد کا معنی جو میں شروع ہونے اس کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ وہ ضروری نہیں، بس دل میں ہو کافی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ بدر میں بھی فدیہ تھا کہ ہر بندہ 10 بچوں کو پڑھائے، یہ تو کوئی فدیہ نہیں تھا، یہ تو تم نے بنایا ہے، وہ تو فدیہ کافروں سے لیا گیا تھا۔ نفل پڑھو نہ پڑھو کوئی نہیں، سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ تو پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے دن خطیب جب منبر پہ آتا ہے اور سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ کوئی بات ہی نہ کرے۔ 8 مہینے سے میرے کان میں تکلیف ہے، زمزم پی کے دعا کرو۔ 75 سالہ والدہ سے بیوی کے کہنے پر لڑتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، بدقسمتی ہے، ماں کی وجہ سے جہنم ملے گی، جب تک ماں راضی نہ ہو جنت نہیں ملتی۔ شیطان فرشتوں میں سے، فرشتے تو کبھی شیطان بن ہی نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہے اللہ کے بندے۔ شیطان جنوں میں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ امام اگر ربنا ولک الحمد کہے، ولک الحمد کہے، لک الحمد کہے، اللہم لک الحمد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استلام کرتے ہوئے کبھی کبھی بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہتے، کوئی حاجت نہیں۔ عمرے سے طواف افضل ہے، لیکن جتنا دیر عمرے میں لگے اتنا دیر طواف کرتے رہو۔ جمعہ کے بعد 4 سنتیں احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن میں 3 عمرے کرے تو ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ ہمارے یہاں رمضان شریف میں وطر کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ وطر تو خود دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا نہیں۔ ایک شخص نے طواف صفا کر لی، بال نہیں کاٹے، استنجا کرنے کے لیے احرام کھولا، حمام میں گندی چیٹیں پڑنے سے احرام کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کھولنے سے خوشبو کی کتنی مقدار جسم یا احرام پر لگنے پر اگر عضو کامل پر لگ جائے تو پھر دم ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام پر طواف کیا، صفا بھی کیا، اس کے بعد ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی لکیریں ہیں۔ یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا مسئلہ بھی بتا دیا، حنفی نہ پڑھے، شافعی پڑھا کرے۔ سعودی عرب میں پڑھتے ہیں جو حنبلی ہیں، یہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، حضور کے زمانے میں بھی 20 پڑھی گئی ہیں۔ وہ 8 رکعتیں جو حدیث میں وہ تہجد کی ہیں۔ رفع یدین کرنا واجب نہیں ہے، کرے تو الحمدللہ، نہ کرے تب بھی نماز ہوتی ہے۔
عمرے کے لیے آئے ہیں، زیارات کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ گئے، احرام کی بغیر اگر آئے کوئی دم نہیں، کیونکہ حدیبیہ میقات نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں اپنے مرنے والوں کے لیے بکرے وغیرہ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ مساجد یا مسجد کو دیتے ہیں، تعمیر کرتے، بہرحال مسجد تعمیر کرے وہ الگ بات ہے، یہ بکرے ذبح کرنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فیضین کیا بھی ہے اور منع بھی کیا ہے، دونوں حدیثیں پڑھا کرو نا، ایک نہ پڑھا کرو نا۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو غسل پہلے کون کرے، عورت پہلے کرے یا مرد پہلے، دونوں اکٹھے کر لیں۔ نہیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حضور اکٹھے بیٹھ کے غسل کرتے ہیں۔ بھائی کوئی کر لے یار، عورت کرے خاوند کرے۔ جرابوں پہ مسح حنفی مسلک پہ نماز نہیں ہوتی۔ سال کی الوداعی طواف نہ کرے، سال کی بچی الوداعی طواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں۔ مرد احرام کے لیے طواف کے لیے احرام نہیں باندھ سکتا۔ مدینہ منورہ سے نیت کر لی، اس کے بعد اسے عہد آ گیا، اب مکے میں اس کے 12 وہ مکے میں رہے، جب پاک کو غسل کر کے عمرہ کرے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ساری بیماریاں دور فرما، یا اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ دین کے جتنے ادارے ہیں مساجد مدار حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔